किस तरह से नमाज पढ़ो, किस तरह से तुम्हारा सजदा हो, किस तरह से तुम्हारा रुकू हो, नमाज के वाजिबात और फ़राइज़ कौन से हैं, सुनन और मुस्तहब्बात कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको हदीस पाक से मिलेंगी। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, तुम उस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का हुक्म तो दिया, लेकिन ज़कात किस माल में है, कितनी मिक़दार हो और कब अदा की जाए, ये सारी चीज़ें हमें हदीस पाक से मालूम होंगी। कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हैं कि अगर हदीस का सहारा ना लें तो उन आयतों का मफ़हूम आपकी समझ में क़तअन नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुजादला के शुरू में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खातून और उस औरत की बात सुन ली जो आपसे बहस व तकरार कर रही थी अपने शौहर के बारे में, और आखिर में उसने वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शिकायत कर रही थी, और अल्लाह ताला तुम दोनों के गुफ्तगू को सुन रहा था। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये औरत कौन थी, इनका मामला क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या पूछा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बहस व तकरार क्यों कर रही थी, ये बात आपको हदीस पाक से मालूम होगी। इस आयत का शान नुज़ूल आप पढ़ें तो उसके बाद आप इस आयत का मफ़हूम समझ सकते हैं। ये खातून हज़रत खौला बिनत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो अपने शौहर औस इब्न सामित की शिकायत लेके आई थी। औस इब्न सामित ने गुस्से में आकर अपनी बीवी से कह दिया था, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह से हो, यानी मेरे ऊपर हराम हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला दरियाफ़्त करने आई थी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से बहस व तकरार कर रही थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब तक इस सिलसिले में कोई वही नहीं आई थी। मगर हमने ये कहाँ से समझा, हदीस पाक से। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फ़रामीन ये कुरान की तफसीर हैं। बाज़ लोग ख़ास तौर पर बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ को निशाना बनाते हैं। जब सही हदीसों से उनकी जान छूट जाएगी तो फिर ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसों से यकीनन वो बरी हो जाएंगे। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के सिलसिले में हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल बालिग़ा में लिखा है, अम्मा सहीहान फ़क़द इत्तफ़क़ल मुहद्दिसून अला अन्न जमीअ मा फ़ीहिमा मिनल मुत्तसिल मरफ़ू' सहीहुन बिलक़त व इन्नहुमा मुतवातिरान इला मुसन्निफ़ीहिमा व इन्नहु कुल्लु मन युहव्विनु अम्रहुमा हुवा मुत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन। कहते हैं सहीहैन पर यानी बुखारी और मुस्लिम के ऊपर मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है कि जो हदीसें इनमें मुत्तसिल मरफ़ू हैं यकीनन सही हैं, और अपने मुसन्निफ़ तक ये दोनों किताबें मुतवातिर पहुँचती हैं, और जो इसमें कलाम करे वो बिदती गुमराह है। वमन युहव्विनु कुल्लु मन युहव्विनु अमरहुमा, और जो इन दोनों किताबों के मामले में किसी तरह का कोई कलाम करे, उनकी शान को घटाए, तो वो बिदती है और उसने मोमिनों की राह को छोड़ दिया है। ये है बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ का मर्तबा। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। सबसे पहले माह रमज़ान के बाद
शव्वाल के 6 रोज़ों को ले लीजिए। इस सिलसिले में सऊदी अरबिया के अंदर लजना दायमा है फतवा के सिलसिले में, तो उसमें एक सवाल है और उसका जवाब 10वीं जिल्द 10वीं है और सफ़ा 390। किसी ने पूछा था कि माह रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में लजना का क्या ख्याल है, इसलिए कि मुवत्ता इमाम मालिक में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि उन्होंने किसी इल्म और फ़िक़्ह वाले को ये रोज़ा रखते नहीं देखा और ना तो सलफ़ से इस सिलसिले में उन्हें कोई बात मिली है, और उन्हें डर है कि ये बिदात ना हो और रमज़ान के साथ उन रोज़ों को मिला दिया जाए जो रमज़ान के नहीं हैं। ये सवाल था। जवाब में फ़तवा की जो कमेटी है लजना दायमा की, उन्होंने जवाब दिया, सबत अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन साम रमदान सुम्मा अतबअहु सित्त मिन शव्वाल फ़ज़ाका सियामुद्दहर। यह हदीस मुस्नद इमाम अहमद, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह के अंदर है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के रावी हैं अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने इन्हीं के घर में 6 महीने तक पहले क़याम किया था। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान का रोज़ा रखा और उसके बाद शव्वाल में 6 रोज़े रखे तो गया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। वो किस तरह से? नेकियां 10 गुना बढ़ जाती हैं। जिसने 1 महीने का रोज़ा रखा, चाहे रमज़ान 30 दिन का हो चाहे 29 दिन का, उसे मुकम्मल 10 महीना रोज़ा रखने का अजर व सवाब मिलेगा। और उसके बाद जिसने 6 दिन और रोज़े रखे तो उसे 60 दिनों के रोज़े रखने का अजर व सवाब मिलेगा। और ये 2 माह होते हैं, 10 और 2 12, पूरा गोया साल भर उसने रोज़ा रखा। कहते हैं इस हदीस को रवायत की अहमद ने, मुस्लिम ने, अबू दाऊद, तिरमिज़ी ने। यह हदीस सही है और इस बात पर दलालत करती है कि शव्वाल के 6 रोज़े सुन्नत हैं। इस पर इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद और उलमा की एक जमात ने इस पर अमल किया है। और इस सही हदीस के मुकाबले में किसी का डर या किसी का ये कहना कि फ़लाँ ने ऐसा कहा या फ़लाँ को हदीस नहीं पहुँची, ये सब बातें गलत हैं। इसलिए कि जब सही सुन्नत और सही हदीस साबित हो गई है तो उसके मुकाबले में किसी के कौल का किसी कोई एतबार ना होगा। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के भी नाम से भी फतावा का एक मजमुआ है। उन्होंने भी कहा है, सफ़ा 15वीं जिल्द सफ़ा 389 कह रहे हैं शव्वाल के 6 रोज़े सुन्नत हैं, फ़र्ज़ नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में मन साम रमदान सुम्मा अतबअहु सित्त मिन शव्वाल काना का सियामी दहर खर्रजहुल इमाम मुस्लिम फ़ी सहीही। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर निकाला है, अपनी सही के अंदर इस हदीस को दाखिल किया है। आगे एक सवाल और है, मा रायु समाहतिकुम फी मन यक़ूलु इन्न सौम अस्सित्त मिन शव्वाल बिदअ व अन्न हादा रायुल इमाम मालिक। कहते हैं कि उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि शव्वाल के 6 रोज़े ये बिदात हैं, और इस सिलसिले में जो हदीस आई हुई है उसकी सनद के अंदर एक आदमी जिसके बारे में इख्तिलाफ किया गया कि सिक़ा है कि नहीं है। तो समाहतु शेख इब्न बाज़ ने जवाब दिया, हादल क़ौल बातिल, ये कौल बातिल है। वह हदीस अबी अय्यूब सही, और अबू अय्यूब की हदीस सही है, यानी मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत जिसके रावी हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन साम रमदान सुम्मा अतबअहु सित्त मिन शव्वाल
کان کصیام الدہر۔ یہ تو ماہ شوال 6 روزوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے روزے کا۔ ایک صاحب پڑھے لکھے ہیں، کلیہ شریعہ کے فارغ ہیں، جب انہیں ہم نے یہ بتایا کہ یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے تو کہتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر ضعیف حدیث بھی ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ مسلم حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث صحیح یا نہیں، یا ضعیف ہے کہ نہیں ضعیف ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ حدیث جس کے اندر عرفہ کے روزے کا تذکرہ، یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ قطعاً صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ تو پہلے تو ان محترم کی یہ بات کہ مسلم شریف کے اندر ضعیف حدیث ہے، سچی بات یہ ہے کہ مسلم شریف کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، نہ اس کے مقام کو سمجھا ہے، اور ان کا سچی بات یہ ہے کہ ان کی روش یہ ہے کہ حدیثوں سے کسی طرح سے جان چھڑا لی جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، چنانچہ حدیث کے راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، عرفہ کے دن کا روزہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1162 اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے عاشورہ کے روزے کی۔ مجھے حیرت ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی، کلیہ شریعہ کا فارغ آدمی، عاشورہ کے روزے کا کیسے انکار کرتا ہے جبکہ اس کے مسنون ہونے پر اجماع ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ یہ مستحب ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عاشورہ کے روزے کا انکار وہی کرے گا جو یا تو منکر حدیث ہو یا اس کی سمجھ میں یہ حدیثیں آئی ہی نہ ہوں۔ عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے محترم کہہ رہے ہیں کہ محرم کا روزہ یقیناً افضل ہے، مگر اس سے مراد ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ سوال یہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ کیا صرف محرم کے اندر مسنون ہے یا سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، عین رمضان کے علاوہ سارے مہینے پیر اور جمعرات کے روزے مسنون ہیں؟ تو ماہ محرم کی کون سی خصوصیت رہ گئی؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ تو ہمارے محترم کہتے ہیں اس سے عاشورہ کا روزہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے پیر اور جمعرات کا روزہ۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، سال کے اور بھی جو مہینے ہیں ان میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے۔ مگر کیا کہا جائے، عقلیں ہی کام نہ کریں تو پھر اس سلسلے میں انسان کیا کہہ سکتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش زمان جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ عاشورہ کے معنی سے 10ویں تاریخ، مگر اصطلاح میں عاشورہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ قریش زمان جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو۔ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ،
اور جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی ہجرت کے دوسرے سال تو عاشورہ کا روزہ متروک رہ گیا، فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے عاشورہ کا روزہ نہ رکھے۔ اور بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت فرما کے، فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، تو آپ نے مدینہ کی یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، کیوں تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا دن ہے، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکریہ کے طور پر، تو اسی لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے فرمایا ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تم زیادہ سے زیادہ ان کے خاندان کا ایک فرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل ڈالا ہے، ان کے شریعت کے اندر شرک کو داخل کر دیا ہے۔ وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا عقیدہ اور حضرت موسیٰ کا عقیدہ ایک ہی توحید، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ نے روزہ رکھا اور عاشورہ کے روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ ہمارے اس کلیہ شریعہ کے فارغ محترم کو پریشانی یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، کہہ رہے ہیں ان میں تعارض ہے، ان کی سمجھ میں حدیثیں آئی ہی نہیں ہے، تو تعارض ضرور ہے۔ اس میں تعارض کی کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ شریف تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ مدینہ کی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا نجات پانا، تو آپ نے پھر اس روزے کی اور تاکید کی اور فرمایا کہ ہم بھی اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی اور فرعون کو ڈبو دیا۔ ان صاحب کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی تاریخوں میں فرق ہے، یقیناً فرق ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں ایک صاحب تھے کہ یہودی ہر سال ان کے پاس جا کر کے معلوم کرتے تھے کہ عاشورہ کا دن کون سا ہے۔ فتح الباری کے 2 نسخے ہیں، ایک نسخہ 24 جلدوں کا ہے اور ایک 14 جلدوں کا۔ جو نسخہ 24 جلدوں کا ہے اس کی 6ٹھی جلد کے اندر صفحہ 538 کے اندر ہے وَكَانُوا يَأْتُونَ فُلَانًا الْيَهُودِي لِيَحْسُبَ لَهُمْ، فلاں یہودی کے پاس وہ آتے تھے تاکہ وہ حساب کر کے بتا دے کہ عاشورہ کس دن ہے۔ خود عرب کے اندر بھی یہ معاملہ تھا، زمانے جاہلیت میں بعض قبائل محرم کو کاہن کے پاس جاتے تھے، محرم کو پیچھے کر دیتے تھے، سفر کو پہلے کر دیتے تھے، اس لیے کہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال سے ان کو پرہیز کرنا ہے، لیکن اب لڑنا ہی لڑنا ہے تو کیا کرتے، جا کے کاہن کو کچھ دے دیتے اور کہہ دیتا کہ اس سال پہلے سفر ہے، اس کے بعد محرم ہے۔ تو آخر عرب والے بھی عاشورہ کے دن کو جان لیتے تھے، اس مہینوں کی اس تبدیلی کے باوجود، تو یہودی کیسے نہیں جان لیں گے جبکہ ان کے پاس بھی ایک آدمی تھا، اس کے پاس جا کر کے وہ پوچھتے تھے کہ عاشورہ کا دن کون سا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے روزے ثابت شدہ ہیں، اور میرے خیال میں عاشورہ کے روزے کی مسنونیت پر اجماع ہے۔ منکرین حدیث یا وہ لوگ جن کی سمجھ میں حدیثیں آتی ہی نہیں ہیں،
یا حدیثوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہی ایسی بیکار سی بات کہتے ہیں اور عاشورہ کے روزے کی استحباب کا انکار کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ایک جاہل انکار کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی، کلیہ شریعہ کا فارغ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحیح فرامین کا بے دھڑک انکار کر دیتا ہے اور وہ کوشش نہیں کرتا کہ ان حدیثوں کے اندر جو تعارض ہے اس تعارض کو سمجھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو روزوں سے متعلق ہے، یہ بھی ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آئیں گے یہ سوالات؟ نہیں آج کا نہیں، یہ خارج ہے۔ خارج ہے؟ خارج ہے، جی ہاں خارج ہے۔ اس سے پہلے جو مسجد کے اندر آپ کے ریگولر کلاسز کب ہوں گے؟ یہ تو امکانات ہے؟ اللہ عالم، اللہ عالم۔ نمازیں بھی نہیں شروع ہوئی ہیں، مغرب و عشاء نہیں شروع ہوئی ہیں، تو کیا کہا جائے۔ مسجد کے علاوہ سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس لیے کہ پیسہ لانا ہے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا کون سا پیسہ، اس لیے مسجدیں بند ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ مجمعات کھلے ہیں، سب کچھ کھلا ہے، خالی مسجدیں بند ہیں۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی کھلے گا، انشاءاللہ کھلے گا۔ تمنا تو یہی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ جیسے دعا کرتے ہیں اس کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا کیسے ہے؟ مطلب اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، دعا کا تو ثبوت ہے، لیکن دعا کرنے کے بعد ہاتھ پر پھیرنے کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اور ایک چیز، جب خطبے کے بعد بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے، خطبے میں سنیے خطبے میں خطیب جب دعا کرے تو مقتدی کو چاہیے آہستہ آہستہ صرف آمین کہے، بس ہاتھ مت اٹھائے۔ ہاتھ نہیں اٹھانا؟ نہیں جی، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ سننے والے کو، سامع کو آہستہ آہستہ آمین کہنا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ یبارک فیک۔ گزشتہ ہفتہ کے ساتھی نے پوچھا کہ بیمار تھے، کیا ہو گیا تھا؟ میں سچی بات بیمار نہیں تھا، بلکہ میں انجیکشن لے رہا تھا۔ لقاح جو ہے مجھے وہ دوسرا لینا تھا، اس سے پہلے ایک لے چکے تھے، دوسرا لینا تھا، اور وہ بدھ کی شام کو لینا تھا۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں دیر ہو جائے، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ درس آج نہیں ہوگا۔ تو انجیکشن لے لینا چاہیے۔ الوقایہ خیر من العلاج، یہ وہ ہے کہ علاج سے بہتر بیماری سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا۔ اس لیے جن لوگوں نے لقاح انجیکشن نہ لیا ہو، بہتر ہے وہ انجیکشن لے لیں۔ خلاص کوئی ہے ابھی؟ کوئی نہیں؟ ہاں
ہاں بالکل. کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے ورنہ درس بند کریں. کوئی سوال کسی کے پاس ہے؟ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.